الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح دونوں لازم و ملزوم ہیں، جیسے موبائل کے لیے سم اور سم کے لیے موبائل۔ جرجیت صاحب ایک فون خرید لیں ایپل کا 1,00,000 روپے کا، اور خریدنے کے بعد کان میں لگا کے کہیں ہیلو ہیلو، ہاں ارے میرے بھائی سعودیہ سے بات کر، ہیلو ہیلو۔ کمپنی کے پاس جائیے ایپل، ارے صاحب 1,00,000 کا فون لیا میں نے، یہ تو میری آواز ہی نہیں جا رہی ہے وہاں پر، میرا بھائی سن ہی نہیں رہا ہے۔ اب اس نے کہا ارے بھائی 1,00,000 کا موبائل لیا ہوا تو کیا وہ اس میں سم تو ڈالو، سم تو ہے ہی نہیں۔ سم کی ضرورت پڑے گی تب 1,00,000 کا موبائل لینے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر 1,50,000 کا 1,00,000 کا موبائل پھر کیوں دیا تم نے؟ جب اتنا مہنگا موبائل دیا پھر بھی آواز نہیں جا رہی تو پکڑو ہٹو۔ اچھا سم ضروری ہے، ہاں اب آپ نے سم خرید لی 200-300 روپے کی، 5,000 10,000 روپے بیلنس بھی ڈلوا لیا اس میں۔ اب اس سم کو کان میں لگا کے کہو ہیلو ہیلو، آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ اب سم والے سے کہیے صاحب اس میں تو 10,000 روپے بیلنس بھی پڑا ہوا پھر بھی آواز نہیں جا رہی، وہ کہے گا کون سے پاگل کھانے سے چھوٹ کے آ رہے ہو، اس سم کو موبائل میں تو ڈالو۔ 10,000 روپے کا بیلنس ڈالنے کے بعد بھی اس کو موبائل میں ڈالنا پڑے گا۔ میرے بھائیو جس طریقے سے موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کے لیے موبائل ضروری ہے، بغیر سم کے موبائل ادھورا اور بغیر موبائل کے سم ادھوری، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان بھی اور عمل صالح بھی دونوں بھی لازم و ملزوم ہیں۔ ہم نے ایمان تو قبول کر لیا، ایمان تو ہے ہمارے پاس، لیکن عمل صالح نہیں ہے تو بیکار۔ ہم عمل صالح ہی کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا کام کر رہے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، پانی بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، مریضوں کی عیادت بھی کر رہے ہیں، مریضوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے میرے پاس تو یہ بھی بیکار۔ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہونی چاہیے، اور ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے صالح اور نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا ثواب اجر ہے، بدلہ ہے، ایسا انعام جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان بھی ہونا چاہیے اور عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کا موضوع بہت وسیع ہے، میں پورے ایمان کے موضوع پر ہی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے ان لوگوں کی بات کو بھی ماننا ہے جن لوگوں نے پرسنل طور پر مجھ سے آ کر کہا کہ یہ بھی بولنا یہ بھی بولنا یہ بھی بولنا، گویا کہ کھچڑی سی پکوانے کے لیے کہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کا موضوع تو بڑا وسیع ہے اور ایمان کی شاخائیں بھی بہت ہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کو میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان 3 چیزوں کو بتاتے ہوئے ہمارا وقت بھی ہو جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون شعبۃ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔ یہاں 70 سے زیادہ کہنے کا مقصد کثرت ہے، یہاں کوانٹٹی نہیں ہے یا مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ ایمان کی بہت زیادہ شاخائیں ہیں، بہت زیادہ برانچز ہیں ایمان کی۔ جیسے کبھی کبھی ہم لوگ اپنی مادری زبان میں بولتے ہیں ٹھیک سے رہو ورنہ لگاؤں گا بھی 50 جوتے تمہارے۔ تو 50 جوتے لگانے کا مطلب یہ تھوڑی کہ کوئی گنتی کا لگائے گا 1 2 3، مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ماروں گا بھی، صحیح سے رہو نا، ماروں گا بھی، 50 جوتے لگاؤں گا، یعنی بہت زیادہ ماروں گا، تو یہ کثرت مراد لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں کثرت مراد لی گئی ہے۔ ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخائیں، مطلب بہت سی شاخائیں ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ایمان کی 3 شاخاؤں کا ذکر کیا ہے، ایک سب سے افضل، ایک سب سے ادنا اور ایک بیچ میں۔ ان تینوں چیزوں کو دیکھ لیجئے۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ،
ایمان کی افضل شاخ، ایمان کی سب سے افضل برانچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، صرف کہہ دینا ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے مطالبات کو بھی پورا کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کون نہیں کہہ رہا ہے؟ آج مسلمانوں میں 72 73 فرقے جو وجود میں آ گئے، کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہتا لا الہ الا اللہ، سب اس بات کے قائل لا الہ الا اللہ، کون نہیں کہتا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا صرف کہہ دینے سے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا اور اس کے بعد وہ مر گیا، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یعنی جس کی زبان سے جملہ ہی لا الہ الا اللہ آخری تھا، اس کے بعد اس کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا اور اس کی روح نکل گئی، وہ جنتی ہے۔ مطلب لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور یہ زبان سے نکلا، توحید پر مرا، تو وہ آدمی بھی جنت کے اندر جائے گا۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا، انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ تسلیم کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا مطلوب الا اللہ۔ یہ سارے معنی اس لا الہ الا اللہ میں شامل ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں کہ جس کو سجدہ کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں، یہ چیز شامل ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ اے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کسی اور کی طرف کوئی قصد نہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، میرے پیارے ساتھیوں غور سے سنیے گا، کہ یہ کلمہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کلمے کو 80 سال تک ایک انسان بڑھاپے تک اس کو جو ہے گناہ کرتا رہا، شرک میں مبتلا رہا اور کفر میں مبتلا رہا، لیکن 80 سال میں ہزاروں بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس کی زبان سے کلمہ ادا ہو گیا لا الہ الا اللہ، تو یہ 80 سال کا بوڑھا بھی اب جنتی ہو گیا۔ کیوں؟ اس کلمے کے ذریعے وہ جنتی بن گیا۔ اور ایک انسان کفر اور شرک میں مبتلا رہا اور یہ کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوا اور مر گیا، تو وہ جہنمی ہے۔ وہ 12 سال کا 11 سال کا بچہ یاد ہے یہودی کا، جو اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہودی کا وہ بچہ بیمار ہے، تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے گھر گئے، اور جب گئے تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، نبی اکرم اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا، اس 11-12 سال کے یہودی کے بچے سے، بیٹا قل لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے لگا، اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ وہ میری اجازت مانگ رہا ہے۔ باپ سمجھ گیا کہ یہ بچہ میرا نبی کے پاس جاتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا، پھر آتا تھا اور نبی کی خوبیاں بیان کرتا تھا، لیکن میرے ڈر سے وہ اسلام نہیں لاتا تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ لیکن آج پتہ نہیں اس باپ کو کیا ہو گیا، اس باپ نے اس بچے سے، اپنے بیٹے سے کہا، میرے لخت جگر، تمہیں محمد رسول اللہ کی باتیں پسند ہیں، تم اس سے پہلے بھی نبی کی خوبیاں بیان کرتے تھے، نبی کی پاک دامنی کا ذکر کرتے تھے، ان کی سچائی کا ذکر کرتے تھے، آج میں تمہیں پرمیشن دیتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھ لو، تم محمد رسول اللہ کی بات مانو، جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو تم تسلیم کر لو۔ اس بچے کی
چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس کے منہ سے کلمہ نکلتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اس کے منہ سے ادا ہوتا ہے اور کلمے کی ادائیگی کے بعد چہرے پر مسکراہٹ اور اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ دم توڑ چکا ہے، انتقال کر چکا ہے، اس کے سرہانے سے اڑتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کی آگ سے بچائی۔ اس کلمے کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ سیرت کی کتابیں پڑھیں، زاد المعاد علامہ ابن قیم کی پڑھیں، صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الرحیق المختوم پڑھیں اور اس منظر پر آئیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے اس قلعے کو گھیر لیا، خیبر کا محاصرہ کرتے ہوئے گھیر لیا، اس وقت اس قلعے کا ایک چرواہا یہودی جس کا نام اسود تھا، کئی لوگوں کی بکریاں لے کر جنگل میں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اسود نامی وہ یہودی چرواہا جب بکریوں کو چرا کر واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ خیبر کا محاصرہ ہو چکا ہے، اندر والا آدمی باہر نہیں آ سکتا اور باہر سے کوئی آدمی اب اندر نہیں جا سکتا۔ تو اس نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھی خیبر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا تمہارا امیر کون ہے، پریزیڈنٹ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد